السحر إن الله سيبطله. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جادو کی اقسام کے بارے میں ذکر کرنا شروع کیا تھا، تو ایک ایک کر کے جادو کی قسموں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو آج جو جادو کی قسم کا ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے کہ بدلہ لینے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے، انتقام لینے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے، اس کی علامات کون کون سی ہے، اور اینڈ پہ میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ اگر کسی انسان کو یہ نارمل سا مسئلہ ہو تو وہ گھر کے اندر خود اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جادو کیا جاتا ہے یہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک جادو کی قسم ہے کہ جو انسان پر کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بہت ساری نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت، بغض، کینہ، حسد یہ بہت ہی اینڈ والے لیول تک پہنچ چکا ہے کہ انسان کسی کو ہنستا دیکھ ہی نہیں سکتا، انسان کسی کے پاس تھوڑا سا مال نہیں دیکھ سکتا، کسی کے کاروبار کو ترقی کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اچھا پڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو خوش ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج کل یہ بہت ہو چکا ہے۔ اگر انسان کو تھوڑی سی پرابلم ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن دوسرا انسان اگر خوش ہے، دوسرا انسان اگر ایکٹیو ہے، دوسرا انسان سکون کے اندر ہے، وہ خوش دکھ رہا ہے، تو ہم دل ہی دل میں اس کے لیے حسد پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، اس سے کوئی بات کرتے ہیں، وہ انسان ہماری بات کو نہیں مانتا، وہ انسان ہماری بات کے ساتھ اپنی بات کو ایگری نہیں کرتا، وہ انکار کر دیتا ہے، تو ہم پھر اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطان کی چال ہے جس میں ہم مسلمان بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے، یہ میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، بہت پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دینا چاہا، یا پھر اپنی بیٹی کا ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، ان کے بیٹے کا رشتہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا، جی دشمنی سٹارٹ ہو گئی، ان سے بدلہ لینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں، آپ ان سے منہ سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، آپ کے اندر اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ ان سے منہ آمنے سامنے ہو کے بات کر سکیں، تو کیا ہو گیا، ہم نے ان پر جادو کروا دینا ہے۔ کوئی بھی بدلہ لینے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، اور وہ انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بھی جادو کروانے والا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جو بھی چھوٹا موٹا کام ہو، چھوٹی سی بات ہو، جی ہم نے جادو کروانا ہے، اس نے جادو کروا دیا، اس نے ایسے کر دیا، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمان کو تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ گلے کو معاف کرنا، اگر تو آپ کے ساتھ اس نے زیادتی بھی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں، لیکن آج کل زیادتیاں نہیں کی جاتی ہیں، آج کل صرف بات کا انکار کیا جاتا ہے، بات کو نہیں مانا جاتا، تو اس پر ایسے برے چالیں چلی جاتی ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، اس کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے، اس کو ناخوش کرنے کے لیے، اس کے سکون کو برباد کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا انسان مجھے دیکھ رہا ہے کہ جو ان کاموں کے اندر ملوث ہے، تو خدا را آج ہی اپنی اصلاح کیجیے، توبہ کیجیے، جس پہ آپ نے ایسا کوئی کام کروایا ہے اس کو جا کر اس سے معافی مانگیے، اس کے آگے جا کر ہاتھوں کو جوڑیے کہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ نے آج اپنی اصلاح نہ کی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بہت برا انجام آپ کو دیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کے علامات کی طرف، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ پہلی علامت جو اس کی یہ ہے نا کہ جس کے اوپر بدلہ لینے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، انتقام والا جادو کیا جاتا ہے، جس انسان پر یہ جادو کیا جاتا ہے اس انسان کی اچانک سے اس کا جو چہرہ ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچانک وہ چہرہ اس کا پہلے ٹھیک تھا، خوبصورت تھا، جیسا بھی اللہ نے بنایا اچھا تھا، لیکن اچانک سے چہرے پر نشانات، چہرے کا بگڑ جانا، چہرے پر چھڑیاں، ٹھیک ہے، چہرے پر لائنیں لگ جانا، نیل پڑ جانا، نشانات کہ چہرہ بدصورت ہو جانا اور چہرہ خراب ہو جانا، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس کے اوپر بدلہ لینے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اچانک سے انسان
انسان کی طبیعت کا نساز ہو جانا، خراب ہو جانا، اور جو بھی میڈیسن وہ استعمال کر رہا ہے، جو بھی علاج کروا رہا ہے، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، شفا یاب نہیں ہو رہا، تو یہ بھی ایک اس کی علامت ہے۔ تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان خواب کے اندر خود کو پریشان دیکھتا ہے، خود کو مایوس دیکھتا ہے، خود کو لاچار بے بس دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواب کے اندر خود کو روزانہ کی بنیاد پر یا پھر اکثریت طور پر خود کو پریشان دیکھنا، یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس انسان پر بدلہ اور انتقام لینے کا جادو کیا گیا ہے۔ چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ انسان کو اچانک سے بڑی بڑی بیماریاں لگ جانا۔ انسان پہلے بہت فٹ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کو کبھی بیماری نہیں لگی، لیکن اچانک سے کوئی چھوٹی بیماری پہلے نہیں لگی، اچانک سے بڑی بڑی بیماری لگ جانا، جیسے فالج یا کینسر وغیرہ اس کو ہو جانا، یہ بھی بدلہ اور انتقام لینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جو جادو اس پر ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو یہ بڑی بڑی بیماریاں اچانک سے لگ جاتی ہیں۔ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ اس انسان کو خواب کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یا پھر اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو یہ ایسے خواب بہت زیادہ آتے ہیں۔ چھٹی اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو ایسی بیماری لگنا کہ جس کا ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہ آنا، ٹھیک ہے، ویسے دیکھنے میں تو اس کی بیماری ہے لیکن رپورٹس کلیئر آنا، ڈاکٹر کو سمجھ نہ آنا کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کیا، یہ انسان بیمار تو ہے، یہ انسان کو مسئلہ تو ہے لیکن مسئلہ ہے کیا۔ تو یہ بھی اگر کسی کے ساتھ ہو تو یہ بھی جادو کی بدلہ لینے والے جادو کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ جو بھی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو، میں پہلے بھی بہت بار اپنی ویڈیوز کے اندر اپنے بیانات کے اندر یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی کے اندر کوئی چھوٹا موٹا ایسا مسئلہ ہو، کوئی عادی یا ایک علامت اس کے اندر ہو اور باقی وہ بالکل فٹ ہو، تو وہ اپنے اوپر یہ فٹ نہ کر لے کہ اس کے اوپر جادو ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ نہ لے کہ میرے اوپر بھی جادو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو آپ کو علامات بتائی ہیں یہ ساری کی ساری اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں یا پھر ان میں سے 2-3 پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو باقی علامات ہیں، خواب اور جسمانی اور روحانی علامات جو ہم تشخیص کے لیے پوچھتے ہیں، اگر وہ بھی ساتھ میں ہیں تو پھر اس کے اوپر جادو ہے۔ اگر کسی کے اوپر عادی یا ایک علامت پائی جاتی ہے تو وہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یا ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے کہ اس کے اوپر جادو ہے، وہ کسی اچھے معالج سے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے اس سے اپنی تشخیص کروائے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کروائے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایک عادی علامت کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ ایسا نہیں ہے، جادو کوئی کرنا یا کروانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ آج کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن ہر انسان نہ سمجھے کہ اس کے اوپر جادو ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے، میں آپ کو ایک بات ذہن میں آ گئی تو بتا دوں۔ ایسا ہی مجھ سے نا کسی ایک لیڈی نے رابطہ کیا کہ جو ہانگ کانگ سے تھی، تو انہوں نے نا ان کے خواب کی تعبیر وغیرہ پوچھی، تو 2-4 دن بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا جی میں نے آپ کی نا جادو والی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو مجھے بھی پتہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ کیا آپ کو پتہ لگا ہے ایسی کوئی علامت آپ کے اندر یا پھر آپ کو محسوس ہوتا ہو یا پھر کوئی 2-4 علامتیں مجھے بتائیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی مسئلہ ہے۔ نہیں جی مجھے شوق ہے، بس میں نے پتہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو نہیں۔ ابھی ان کو بھی یہ کنفرمیشن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی شوقیہ میں نے پتہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شوقیہ طور پر یہ جی ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہمارے اوپر ایسا ہو گیا ہے، تو یہ سب ان چیزوں سے باہر نکلیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جادو وغیرہ یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کو پوچھیں کہ اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، تو انسان پھر ہر روز تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے اس سے باہر نکلے، میں صحت یاب ہو جاؤں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ جس انسان کو یہ مسئلہ اس نے کرنا کیا ہے، آپ ایسا کریں کہ کاپی پینسل ساتھ لے لیں، اس کو ساتھ لکھ لیں، نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے اس نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کہ 21 مرتبہ اس نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسری چیز اس نے 100 مرتبہ سورۃ الفلق اور 100 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز اس نے سورۃ البقرہ کو 3 یا 4 دن کے اندر ختم کرنا ہے۔ اگر تو وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، ایک دن میں ختم کر سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، لیکن کم از کم 3 یا 4 دن کے اندر اس نے سورۃ البقرہ کو مکمل ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار اس کی تلاوت کرنی ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا آپ کے سامنے بھی شو ہو رہی ہوگی،
وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انت عضدی و انت نصیری و بک اصول و بک اعول و بک اقاتل۔ تو اس دعا کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو پورا عمل ہے اس کو آپ نے 14 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن کے اندر اس عمل کو کر کے اس کو اپنے پانی کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پینا بھی، اپنے اوپر اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اس سے اپنا چہرہ بھی آپ نے صاف کرنا ہے، غسل والے پانی کے اندر اس کو ملا کر آپ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ 14 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فرق حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس جادو جیسی موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔